صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب، آج ہم بجٹ پہ بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی سینیٹر احمد خان صاحب. جی، یہ بجٹ جو ہمارے سامنے لایا گیا ہے، اس کو دیکھنے سے جو پہلا تاثر ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا پیارا ملک پاکستان اس وقت قرضوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے. پچھلے 4 سال کے اندر قرضے پچھلے 70 سال سے دگنے ہو گئے ہیں. اس طرح سے یہ ملک مزید قرضوں میں جاتا چلا جا رہا ہے اور اس کا مستقبل جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا. اگلی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں معاشی استحکام نہیں آتا جس میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، اور پاکستان میں اس وقت سیاسی استحکام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہر طرف سے سیاسی جو صورتحال ہے غیر مستحکم ہو چکی ہے. ہر صوبے میں مسائل کھڑے ہوئے ہیں. لا اینڈ آرڈر ہر جگہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور حتیٰ کہ ظلم اور جبر بڑھتا جا رہا ہے. ان حالات میں جہاں سیاسی غیر استحکام ہو وہاں پر کبھی بھی معاشی استحکام نہیں آتا. آپ کے سامنے ہے جو لاسٹ الیکشن ہوا فروری 2024، اس میں نہ صرف ریگنگ ہوئی بلکہ تاریخ میں اس قدر بڑا الیکٹرل فراڈ کبھی نہیں ہوا. جیتے ہوئوں کو ہرایا گیا، ہارے ہوئے کو جتایا گیا، اور ایک جعلی سی حکومت جو ہے وہ ملک پر نافذ کر دی گئی. اور پھر اس کے بعد کیا سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب ایسی حکومت ہو جس لوگ سمجھتے ہوں کہ وہ حکومت جائز حکومت نہیں ہے، اس میں سیاسی استحکام نہیں آیا کرتا. لہٰذا سب سے اور پھر نہ صرف سیاسی استحکام نہیں آیا بلکہ لوگوں پر ظلم، جبر اور زیادتی بڑھتی چلی گئی ہے. جو آج آپ سامنے دیکھ رہے ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن فروری 8 2024 میں آیا تھا اس کے جو نتائج بدلنے کے بعد ملک میں سیاسی استحکام نام کی چیز کوئی نہیں رہی. اس سے پہلے جناب سینیٹر عبدالقادر صاحب نے بڑے اچھی طرح فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے پیش کیے تھے. اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو ہمارے حوالے سے بہت اہم ہے، ہم ایک ملک ہوتے تھے، پاکستان اور بنگلہ دیش، مشرقی اور مغربی پاکستان. مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے مقابلے میں ٹیریٹوریلی 1/6 تھا. اس کے 54,000 اسکوائر مائل، اور یہاں 3,10,000 اسکوائر مائل. 6 گنا بڑا ملک ٹیریٹوریلی. آبادی کے حساب سے ہم 45% اور وہ 55%. اور اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ شاید اس ملک میں غربت ان کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اوور پاپولیٹڈ ہے. لیکن حقیقت کیا ثابت ہوئی؟ جس کو آپ نے زبردستی اپنے ملک سے الگ کیا تھا، جس کو پاکستان سے الگ کیا گیا تھا 1971 میں، بنگلہ دیش بنایا گیا تھا مغربی پاکستان سے، وہ آج ہم سے معیشت میں آگے چلے گئے ہیں. حقیقت فیکٹس اینڈ فگرز میں کہوں گا کہ عبدالقادر صاحب نے بالکل درست کہے. ان کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے، ان کی ملک میں ایجوکیشن ہم سے بہت بہتر ہے، ان کے ہاں اسٹیبلٹی ہم سے زیادہ ہے. وہاں پر ٹھیک ہے کہ ایک ظالم قسم کی ایک حکمران آئی تھی، لیکن وہاں کے عوام نے ان کو باہر فارغ کر دیا. اور دوسری جو بڑی بات کا فرق پاکستان اور بنگلہ دیش میں آیا ہے وہ ہے فوجی حکمرانی. 1991 میں انہوں نے آخری فوجی حکمران جس کا نام تھا حسین محمد ارشاد کو فارغ کیا.
اس کے بعد سے وہ ملک ترقی کرتا چلا گیا، مسلسل ترقی کرتا چلا گیا، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنے کے نتیجے میں اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی۔ آج ان کے جی ڈی پی بھی ہم سے زیادہ ہے، آج ان کی پر کیپٹا انکم بھی ہم سے زیادہ ہے، آج ان کا ایکسپورٹ ارننگ بھی ہم سے زیادہ ہے، اور بجائے اس کے کہ جو ہمارے فوجی حکمران کہتے تھے کہ دے آر برڈن آن اس، ثابت پچھلے 55 سال نے کیا ہے وی ور برڈن آن اس آن دیم، ناٹ دے ور ناٹ برڈن آن اس۔ تو یہ ہماری ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی تاریخی ایک حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگزامپل دوں گا انڈونیشیا کی۔ انڈونیشیا سن 65 سے لے کے سن 97-98 تک ایک فوجی حکمرانی وہاں قائم رہی۔ سہارتو نامی ایک جنرل تھا جس نے اس پر 30-35 سال اس پر حکمرانی کی۔ آخر کار اس کی عوام نے اس کو فارغ کیا، اٹھ کھڑی ہوئی، اور کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ اس کے جانے کے بعد وہ ملک سٹیبل ہو گیا، سیاسی سٹیبلٹی آ گئی وہاں پر، اور اس کے ساتھ معاشی سٹیبلٹی آ گئی۔ آج انڈونیشیا ایک اکنامکلی پاورفل کنٹری بن گیا ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی فوجی حکمرانی نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کے ورڈکٹ کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے، جو الیکشن جیتتا ہے اسی کو اقتدار دیا جاتا ہے، اس سے اقتدار چھینا نہیں جاتا، اور جو لوگ اقتدار کے لیے جن کو مینڈیٹ نہیں ملا ہوتا وہ وہاں پر حکمرانی کرنے نہیں بیٹھ جاتے۔ یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ یہاں پر یہ ہوا۔ اس وقت ملک کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، چند ایک خدا کا شکر ہے کہ اگر چند ایک اچیومنٹس بھی ہماری ہے، پچھلے سال جو ہم نے ہندوستان کے خلاف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اپنے دشمن کے خلاف ڈیفینڈ کیا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ وکٹری جو ہے کسی مخصوص شخص کی یا مخصوص حکومت کی نہیں، یہ سارے ملک کی وکٹری ہے۔ اس کے لیے سارا ملک مبارکبادی کے لیے مستحق ہے، لہذا اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ اسی طرح اگر اس وقت مصالحتی کوششوں میں کوئی ہمیں کامیابی ہو رہی ہے تو یہ بھی اس ملک کا کریڈٹ ہے، اس پاکستان ایز اے نیشن کا کریڈٹ ہے، اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اس کے برعکس ہم جب ملک کے اس وقت کے حالات دیکھتے ہیں، بلوچستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی کی انتہا ہوئی ہوئی ہے، ٹرینیں غائب کر دی جاتی ہیں۔ اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ابھی تک اور کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں دہشت گردی آپ کے سامنے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں جو کہ ہمارا بہت وائٹل حصہ ہے، جس کو ہمارا صوبہ ہونا چاہیے، اب تک اس کی کوئی آئینی حیثیت ہم نے نہیں دی، اس میں آج بہت سخت لوگوں میں انریسٹ ہے، کیونکہ ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کو صحیح معنی میں پاکستان کا حصہ نہیں بنایا جا رہا۔ تو وہاں جو ملک ہمارے لیے بہت ایریا ہمارے لیے وائٹل ہے، اس کو اس طرح اگنور کیا گیا، اور اس کے جو الیکشن پچھلے دنوں ہوئے جس میں کہ اس کے ریزلٹس ایک دفعہ پھر بدل دیے گئے، نئے سرے سے پولنگ، نئے سرے سے کاؤنٹنگ، جس طرح فیبروری 2024 میں کاؤنٹنگ میں سارا کچھ تبدیل کر دیا گیا، یہی گلگت بلتستان میں ہوا ہے۔ جو جیتے ہوئے ان کو ہرایا گیا، جو ہارے ہوئے ان کو جتایا گیا۔ ہم کہتے ہیں ہندوستان والے کشمیر پر ظلم کرتے ہیں، بالکل درست ہے، وہ دشمن ہے ہمارا اور ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں؟ یہ بہت اہم بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اگر آزاد کشمیر میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح ملک کے اندر جس طرح ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جو سیاسی قیدی ہے جھوٹے مقدمات میں ان کو پھنسایا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے ہر دل عزیز لیڈر جو در حقیقت الیکشن جیتا ہوا ہے، اس کو آپ نے
مسلسل 3 سال سے قید و بند میں رکھا ہوا ہے اور اس پر ہر قسم کا ظلم، زیادتی اور جبر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان جو در حقیقت پاکستان کا سب سے اہم، سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سب سے اہم پولیٹیکل لیڈر کو ہم اس پر جبر و ظلم کر کے ہم اس ملک میں اسٹیبلٹی لے آئیں گے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، بلکہ بہت سخت غلط فہمی ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اگلا فیکٹر جو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ جس طرح سے اس پرٹیکولر سیٹ اپ میں 26ویں اور 27ویں ترمیم پاس کی گئی ہے، وہ آئین پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس سے آئین کی شکل بگڑ گئی ہے۔ ملک میں کوئی اس وقت آئین نہیں ہے۔ دیکھا جائے، ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے بھائی نے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ یونٹی کے ساتھ پاس کی گئی۔ ہاں، وہ طریقہ ہوتا ہے امینڈمنٹ پاس کرنے کا۔ دونوں امینڈمنٹس جس انداز سے پاس کی گئی ہیں، جس انداز سے لائی گئی ہیں، دنیا کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی امینڈمنٹس نہیں ہوا کرتی۔ اور اب 28ویں ترمیم میں کوئی اور کسر نکالے جا رہی ہے۔ صوبوں کی خود مختاری چھیننے کی بات ہو رہی ہے، صوبوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ باتیں جو ہے بڑی افسوسناک ہوں گی۔ آپ بنیادی سٹرکچر ملک کا نہیں تبدیل کر سکتے۔ آپ نے عدالتی سٹرکچر تو تباہ کر دیا ہے۔ اب جو صوبے ہیں ان کو بھی تباہ کرنے پہ اترے ہوئے ہیں، ان کے بھی اخراجات، ان کے بھی جو مالی حصہ ہے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ خان صاحب 15 منٹ ہو گئے جی، ابھی ایک منٹ میں مکمل کر دیتا ہوں۔ چلیں پلیز۔ تو یہ ایک ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس کے بعد کرپشن کی بات، ہماری حکومتیں، ہماری ریکارڈ میں کرپشن بہت رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایون جہاں ملکوں میں کرپشن ہوتی ہے، وہ پیسہ، کرپشن کا پیسہ ملک کے اندر لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ وہ ساؤتھ کوریا کے اگزامپل ہے، وہاں فوجی حکمرانی رہی لیکن انہوں نے پیسہ ملک سے باہر نہیں نکالا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ پیسہ باہر نکالا جاتا ہے، اور جگہ انویسٹ ہوتا ہے، اور ملک جو ہے غربت میں دھنسا رہتا ہے۔ لوگوں کو نہ نئی کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نہ لوگوں کو جابز ملتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں عرض کروں کہ ملک میں غربت کے ساتھ، بہت غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ اس قسم کا معاشرہ کبھی سٹیبل نہیں ہو سکتا۔ جہاں غربت بڑھتی جائے، امارت بڑھتی جائے۔ اور اس میں ایک خاص بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، مکمل کرتے ہوئے اپنی بات، یہاں پر ہم اپنے بڑی بڑی تنخواہیں جو ہماری پریویلیج لوگ ہیں، چاہے وہ منسٹرز ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، ان کو مفت کی بجلی، مفت کی پیٹرول، مفت کی گیس دی جاتی ہے۔ غریب آدمی کو اپنے موٹر سائیکل میں 200-400 روپے لیٹر میں پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ آج آئیے میں اس حکومت کو کہتا ہوں، یہ پریولیجز ختم کرو، مفت کے پیٹرول ختم کرو۔ کسی کو رائٹ نہیں ہے مفت کا پیٹرول، مفت کی بجلی، مفت کی گیس حاصل کرنے کا، اور مراد ختم کر کے اس ملک جو اس فائنینشیل دلدل میں پھنسا ہوا اس کو نکالو۔ یہ سارے ہی اس وقت پاکستان کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے اس ملک کو کس طرح اس فائنینشیل دلدل سے نکالیں، کس طرح اس ملک کو فائنینشلی ہم جو ہے وہ جو بہتر رستے پہ لے کے جائیں تاکہ یہ ملک سروائیو کر سکے۔ یہاں پر سیاست، لیکن سب سے بڑی اس میں کوشش سیاسی استحکام کی ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم سیاسی استحکام لے کے آئیں گے، ہم لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ہے رسپیکٹ کریں گے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی
यहाँ पर माशी इस्तेहकाम भी आएगा। शुक्रिया सेनेटर